الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر السماوات وفي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں، اپنا فرض اولی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میری کم علمی، کجمج بیانی، ٹوٹے پھوٹے جملوں کو آپ نے سراہا، آپ نے میری اللہ افزائی کی، میں شکرگزار ہوں آپ سبھی کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا اور اپنے بھائیوں کا اور اپنے بزرگوں کا۔ ماشاءاللہ 10-11 دنوں میں ذکر اہل بیت ہوتا رہا، اور ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر ہماری حیات کا مقصد یہ نہیں ہے تو یہ حیات نہیں ہے بلکہ ایک قید ہے دنیا کی۔ ساری دنیا حاصل کر لیں، چاہے جتنی ترقی کر لیں اور چاہے جتنا فتح کر لیں، یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر دل میں ولائے آل محمد نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر محمد اور آل محمد کی محبت دل میں نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبت اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ علی، اگر کوئی کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اگر کوئی کوہ ابو قبیس ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کر دے اور زندگی میں وہ 70 حج پا پیالہ کرے، پیدل حج کرے، صحیح کرتا ہوا صفا مروہ کے درمیان میں قتل کر دیا جائے،
غور فرمایا آپ نے؟ تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا اگر تیری ولایت کا اقرار اس میں یہ وہ شراب ودا ہے کہ جس نے ایک گھونٹ بھی پی پھر یہ چھوٹتی نہیں ہے منہ سے لگی ہوئی. عزیزان گرامی، چلتے چلتے آپ کی خدمت میں ایک بہت سامنے کی بات اور بہت آسان لفظوں میں پوچھا. دیکھیے، اسلام کا بڑا المیہ ہے. آپ اسے ذرا سوچئے کہ ایک پیغمبر ختمی مرتبہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جس سے بہتر، محبوب، قریب تر کوئی اور نہیں، اور قربت اور محبت اس منزل پر کہ اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس کی تخلیق اس طرح سے کرے جیسے آدم کی. اس نے تخلیق اپنے نور سے کیا. غور فرمایا آپ نے؟ اتنا عزیز کہ اس نے اس بات کو بھی نہیں پسند کیا کہ اس تخلیق میں کہیں سے مٹی کا گزر ہو جائے، اس لیے کہ مٹی پست ہے، میرا حبیب اس سے برتر ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اس نے اس چیز کو بھی نہیں پسند کیا، اس لیے اس نے اپنے نور سے خلق کیا. اور دلیل یہ دیتا ہوں کہ اگر مٹی کہیں سے بھی شامل خبیر میں ہوتی تو سائے کا ہونا لازم تھا، سائے کا نہ پایا جانا دلیل اس بات کی ہے کہ خلقت نور سے. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. امپورٹنس دیکھیے، امپورٹنس دیکھیے کہ ایسا حبیب کہ جس کے صفحے میں اس نے چاند ستاروں پر کیا، اس کائنات کو اس نے آراستہ کیا، سجایا، اور اس طرح سے سجایا نہ پوچھیے. زمین تپ رہی تھی، آدم کو بھیجا، جاؤ اتنے آنسو بہاؤ کہ ٹھنڈی ہو جائے. اتنے آنسو بہاؤ کہ ٹھنڈی ہو جائے. کچھ کثافتیں رہ گئی تھیں تو نوح کو بھیجا کہ سیلاب کی شکل میں بہا کے اسے پاک اور پاکیزہ کر دو. اگر اور کچھ رہ گیا ہو تو نمرود تو آگ کو روشن کر تاکہ کثافتیں جل جائیں، اس لیے کہ میرا آخری حبیب آنے والا ہے. میرا آخری حبیب آنے والا ہے. اور موسیٰ کو اس نے بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، اور عیسیٰ کو جب بھیجا تو کہا دیکھو چلے نہ 7ویں منزل پر رکے رہے. 7ویں منزل پر رکے رہنا. ذرا اہتمام دیکھیے کہ عظمت پیغمبر کیا، اتنا عظیم پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، اور اس پیغمبر کی نہ ولادت کی تاریخ کا پتہ، نہ شہادت کی وفات کی تاریخ کا پتہ. ذرا غور فرمایا آپ نے؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد گاؤں کھیڑے میں پیدا ہو جائے تو سارا ریکارڈ رکھو گے؟ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سارا ریکارڈ رکھو گے، کئے بجے پیدا ہوا، کس ساتھ میں پیدا ہوا. ذرا غور کیا آپ نے؟ دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، سال کون سا تھا، اور کائنات کا منتخب روزگار وہ آیا، پتہ ہی نہیں کس دن آیا.
اچھا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک ایکسکیوز ہے کہ ہم کیا جانے بھائی ہم تو عالم کفر میں تھے، ہمیں کیا پتا کس دن کون آیا ہے، لیکن جب وہ آیا ہے تو اس نے اپنے وجود کا اظہار کر دیا، روشن آگ بجھ گئی، غور فرمایا آپ نے، روشن آتش کدے کی آگ بجھ گئی، کسرا کے کنگورے گر گئے، ندا آ گئی، زاق الباطل کی آواز آ گئی، اِنَّا بَاطِلَ کَانَ زَہُوقًا، کہ اب حق آ چکا ہے، باطل فرار ہونے والا ہے، ساری چیزیں آ گئی تھیں لیکن انہیں نہیں پتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ تو بتا دو کہ جب دنیا سے گئے تو مسلمان تھے یا نہ تھے تم، یا اب بھی عالم کفر میں تھے؟ جب ہے تب تو یاد رکھنا چاہیے، اما دوست احباب نہ یاد رکھیں، شکایت کی بات نہیں ہے، وہ جو بیوہ ہو رہی تھیں انہیں بھی یاد نہ رہا کہ کس دن بیوہ ہوئی ہیں، سلوات پڑھنے ایک بار مل کے اتنی بدنصیب عورت ہوگی کہ جیسے یہ یاد نہ رہے کہ بیوہ کس دن ہوئی ہے، بتائیے کیا بدنصیبی ہے؟ یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں، یہ ایسا ہے کہ دیکھیے باپ مالدار شہرت والا، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا وہ جو باپ کو بہت چاہتا ہے، ہر وقت باپ کے ساتھ ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اسے باپ کی زندگی عزیز ہے، ایک بیٹا یہ کہ اس کو باپ سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، اس کو باپ کے مال سے لینا دینا ہے نا؟ پراپرٹی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، ان کے پاس کتنا ہے، ان کے پاس کتنا ہے یا نہیں؟ تو اب دونوں کی فکر میں بھی فرق ہو جائے گا، باپ بیمار پڑ گیا، اب یہ جو باپ کو چاہتا ہے اسے فکر ہو جائے گی کہ اللہ جلدی اچھا کرتے میرے باپ، اور جب باپ کے پاس آئے گا مزاج کرسی کے لیے تو یہ خیال دل میں ہر وقت رہے گا کہ میرا باپ یہ کہہ دے نہیں میں اچھا ہو رہا ہوں، میری صحت اچھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ جو باپ کو چاہتا ہے، جسے باپ سے محبت ہے، جو باپ کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ باپ یہ کہہ دے کہ نہیں میں بیماری سے اچھا ہو رہا ہوں، میری صحت ہو رہی ہے یا نہیں، تندرستی کی طرف بڑھ رہا ہوں میں، لیکن جسے باپ سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، مال سے لینا دینا ہے، تو اسے یہ فکر رہے گی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی اب تو بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، بس اب تو دن گن رہا ہوں، بس اب دیکھو اللہ کب تک، تو دونوں کے دل میں الگ الگ خیال ہوں گے۔ اب باپ جناب آخری وقت پر آ گیا ہے یا نہیں؟ آخری وقت پر باپ آ گیا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اب جو باپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت تھا ہے یا نہیں؟ بھئی یوں تھا کہ جیسے اونٹ کے پیچھے اس کا بچہ چل رہا ہو، فرمایا آپ نے، اب اس کو فکر ہو گئی، اب جب فکر ہوئی تو وہ باپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب جن کو محبت نہیں تھی باپ سے بلکہ باپ کے مال سے محبت تھی، انہیں یہ فکر ہو گئی کہ اب بڑے میاں جانے والے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، ذرا دیکھو کہاں کہاں مال رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ لیجئے باپ چلا گیا دنیا سے، اب یہ بیچارہ باپ کے غم میں بیٹھا ہے، تجہیز و تکفین کی فکر کر رہا ہے، اور وہ کاغذات جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس میں کتنا ہے، ادھر دوڑ کے گئے، پراپرٹی میں کیا ہے، وہاں دوڑ کے گئے، یہاں دوڑ کے آ رہے ہیں، وہاں دوڑ کے آ رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مال بٹورنے میں دوڑتے رہے اور اس نے انہیں دفن بھی کر دیا۔ ابھی کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ ذرا غور فرمایا آپ نے، ان کو اس بیٹے نے دفن بھی کر دیا، تجہیز و تکفین کیا، انہیں لے جا کے قبر کے حوالے کر دیا، انہیں اتنا موقع ہی نہیں ملا، یہ تو لوٹ گھسوٹ اور بانٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، بانٹ میں پڑے ہوئے تھے، جب انہیں ایک دو دن کے بعد فرصت ملی
یہ؟ اب جب یہ آئے تو باپ دفن ہو چکا تھا. ذرا غور کیا آپ نے؟ باپ دفن ہو چکا تھا، یہ کہیں چلے گئے، پلٹ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے بابا کا انتقال کب ہو گیا، کس دن ہوا؟ اب نہ انہیں تاریخ یاد ہے، نہ وقت یاد ہے، نہ مہینہ یاد ہے. تو یہ بتائیں گے کیا؟ یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. حضور تاریخ اسلام کا المیہ ہی یہی ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. جو عزیز اور چہیتا تھا وہ تجزیز و تکفیر میں لگا تھا، جنہیں مال کی فکر تھی وہ سقیفہ پہنچے ہوئے تھے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. ایک بار اور صلوات پڑھیں مل کے محمد. تو حضور یہ المیہ، یہ تاریخ کا المیہ ہے. یہ تو میں نے لفظوں کو آسان کر دیا تاکہ آپ تو بزرگ ہیں ماشاءاللہ، تاریخ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، بچیاں ہیں اندر بیٹھی ہوئی تو سن رہی ہوں گی تو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پرابلم کیا ہے، یہ پرابلم کیا ہے. اب ایک چیز اور تاریخ سے میں اشارہ کر دوں آپ کے سامنے. دیکھیں اکثر ہوتا ہے 25 ایئرز کا پیریڈ امیر المومنین کا خاموشی سے گزرا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دفن کر لیا تھا تو علی کا حق تھا، آتے حق لیتے تلوار نکال لیتے. اب جو دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں تلوار نکال لیا؟ علی کی تلوار کے سامنے کون رک سکتا تھا؟ وہ تاریخ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ مدینے کی سرحد پر 10,000 کا لشکر رکا ہوا تھا. کون سا لشکر تھا؟ یہ وہ لشکر تھا جسے رسول اللہ نے ترتیب دیا تھا روم پر حملے کے لیے، مقابلے کے لیے، اور فرمایا تھا کہ جو بھی اس لشکر پہ نہ جائے اس پر خدا کی لعنت. تاریخ ہے یا نہیں؟ لیکن اسے سرحد مدینہ پر روک دیا گیا، آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. اگر علی تلوار نکال لیتے تو یہ لشکر جاہلوں کا روکا ہی اس لیے گیا تھا. ذرا غور فرمایا آپ نے؟ یہ روکا ہی اس لیے گیا تھا کہ علی کا مقابلہ کیا جائے. اور میرے عزیزو، اگر علی تلوار پیغمبر حیات کے بعد نکال لیتے حق کے لیے تو تاریخ یہ لکھتی کہ جس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے پیغمبر نے اپنا خون دیا، علی نے اس اسلام کی مسند کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا خون بہا دیا. یہ تاریخ کا تجزیہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ کہتے کہ نبی نے جس اسلام کو سینچنے کے لیے اپنا خون دے دیا، شیب ابی طالب میں فاقہ کیا، وطن کو چھوڑ کے چلے گئے، علی ابن ابی طالب نے اسی کو حاصل کرنے کے لیے مسند کو، اسی اسلام کا خون بہا دیا. اور فرمایا آپ نے انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر تم مکر اور فریب کر رہے ہو تو علی کے پاس اس کا علاج موجود ہے. سلوات پڑھنے پر میں نے آپ کی خدمت میں فضائل جو مجھے آ سکتے تھے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت. آج ایک اہم بات ہے آپ کی خدمت. دیکھیے جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت تو یہ ایسی ہے میری زندگی گزر جائے گی، زمانہ گزر جائے گا، آیت منزل تدبیر تک نہیں پہنچ سکے گی. ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ آیت ہی اہل بیت کے فضائل میں ہے یا نہیں؟ تو جب تک قرآن رہے گا تب تک فضائل بیان ہوتے رہیں گے، انسانوں کے قافلے آتے رہیں گے، دنیا میں بیان کریں گے، چلے جائیں گے، دوسرے آئیں گے، وہ بیان کریں گے. تو یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا فضائل کا. دیکھیں اس میں آیت میں یہی نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا. اس میں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری نعمتیں
اور باطنی نعمتوں کو بھی تمہیں دے دیا میں نے. ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں دے دیا تمہیں. یہ ہے یا نہیں؟ اب پہلے ایک بات سلوات پڑھ دیں مل کے محمد ایک الگ راستے سے آپ کو یہاں لانا چاہتا ہوں. اگر براہ راست گفتگو کرنے لگوں گا تو ایک بار سلوات پڑھ دیں محمد. پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے. آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شب ہجرت حضرت امیر المومنین بستر نبی پر لیٹے. میں تفصیل بیان کر رہا ہوں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس بات. جب وقت گزرا تو قرآن مجید کی آیت آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ہے یا نہیں؟ یہ کہے کے لیے کہ اللہ کے ہاتھ اپنے نفس کو بھیج دی اور اس نفس کے عوض مرضی الہی خرید. ہے یا نہیں؟ آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ پکی بزنس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یا نہیں؟ بالکل پختہ. دیکھیں زبانی تجارت کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا نہیں؟ جب تک لکھا پڑھنا ہے یا نہیں؟ کسی سودے میں اگر دستاویز نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ جو شب ہجرت سودا ہوا ہے یہ زبانی تھا, یہ اس کا دستاویز تیار کیا گیا ہے. آپ بتائیے, دستاویز تیار کیا گیا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لین دین پختہ ہوا ہے. لین دین بالکل پختہ ہوا ہے, اس میں کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی نے اپنے نفس کو بیچا اور اس نفس کے عوض میں, یعنی اس نفس کی جو قیمت بھی وہ مرضی الہی ہوئی ہے یا نہیں. بہت مختصر میں جس منزل پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں سے یہ نفس کب بکا؟ یہ نفس مکے میں بکا, مدینے میں نہیں بکا ہے یا نہیں؟ تبھی تو ہجرت ہوئی, شب ہجرت. تو سودا مکے میں ہوا. جب سودا مکے میں ہوا تو اللہ نے ایک ملکیت کو خریدا اور اس کے مقابلے میں جو بدل تھا وہ دوسری ملکیت تھی. ہے یا نہیں؟ دوسری ملکیت دی یا نہیں؟ تو جو جس ملکیت کو خریدا اس نے, اس کا مالک وہ ہوا, اور اس کے عوض میں جو آیا اس کا مالک کون ہوا؟ جس نے اپنا مال بیچا. جس نے اپنا مال بیچا وہ اس کا مالک ہوا. تو میرے عزیزو, جب ملکیت ہو جاتی ہے تو ملکیت حق ہے, یاد رکھیے گا اس بات. ہے یا نہیں؟ یہاں بھی بہت سے لوگ ہوں گے, پراپرٹی خریدا, دستاویز اس کا ہو گیا, پیپرز تیار ہو گئے, لین دین ہو گیا, ان کا یہ میری پراپرٹی ہے, ان کا یہ پیسہ یا ڈالر جو ہے یہ میری پراپرٹی ہے, یا ایکسچینج میں اس کے جو بھی آیا ہو وہ میری پراپرٹی ہے یا نہیں؟ علی مرضی الہی کے مالک ہوئے. میں توجہ چاہتا ہوں, علی مرضی الہی کے مالک ہوئے. اب مرضی یہ علی کی پراپرٹی ہوئی ہے, ملکیت ہوئی ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو. اور علی نے یہ سودا مکے میں کیا, شادی مدینے میں ہوئی ہے. میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ شادی مدینے میں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی کی شادی ہوئی تو رضائے الہی علی کی ملکیت بن چکی تھی. میں توجہ چاہتا ہوں. اور جب علی کی ملکیت یہ بن چکی تو اب جب شادی ہوئی فاطمہ زہرا سے
تو اللہ نے علی کو 2 بیٹے عطا کیے، ہے یا نہیں؟ اب جب 2 بیٹے عطا کیے تو یہ 2 بیٹے ہی تو وارث ہوں گے علی کے، اور کون ہوگا وارث؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کون ہوگا وارث؟ اے عزیزو، آپ نے ایک پراپرٹی خریدی، آپ کے بعد یا میرے بعد اس پراپرٹی کا وارث کون ہوگا؟ تو ہر ایک کہے گا آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، یہی تو آپ کہیے گا، میری اولاد کے بعد اس کی اولاد ہوگی، اس کی اولاد کے بعد اس کی اولاد ہوگی، اس کی اولاد کے بعد اس کی اولاد ہوگی۔ اگر یہ سلسلہ 12 نسلوں تک چلتا رہا تو وارث وہی ہوگا جو میری اور آپ کی نسل میں ہوگا۔ علی کی ملکیت ہے رضائے الہی، تو اب رضائے الہی ملکیت ہوگی علی کے بعد حسن کی، حسن کے بعد حسین کی، اور یہ سلسلہ آخری تک چلا آئے گا۔ سلمان پر ایک بار مل کے محمد والے محمد، یہ ہوئے راضی۔ اب اس وراثت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رضائے الہی حاصل کر لیا تو بس اب ہم جیسے ہیں نہیں، اب جیسے چاہیں کریں، اور اگر کرتے بھی یہ تو سوال نہیں ہے، اگر کرتے بھی تو اللہ کچھ کہتا؟ میں اپنا مال بیچ چکا ہوں محسن صاحب کے ہاتھ، ہاں جو چاہیں کریں۔ میں بول سکتا ہوں، کہیں بھائی تم تو لے چکے ہو، تمہیں کیا حق ہے بولنے کا، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے یہ خریدار، اللہ نے یہ خریدار کہ اللہ خود یہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس مرضی کو حاصل کرنے کے بعد بھی تم وہی کرتے ہو جو رضائے الہی ہوتی ہے، رضائے الہی ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب اس کا موقع آیا کہ اس رضا کی وراثت کا اظہار کر دیں تو نانا یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے یہاں بچہ نہیں لکھا ہے، حسین مظاہرہ کر کے وراثت کا 7 بچے دیتے چلے گئے۔ سلمان پڑھنے والے مل کے محمد والے مل کے محمد والے محمد، ایک اہم مسئلہ جس کی سب دے دیا، رضا الہی لے کے بیٹھ گئے، صحیح نہیں؟ اس آیت میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نعمتیں دے دی، نعمتیں دے دی نا۔ اب جناب آپ سورہ حمد، ہم سورہ حمد، اور تمام مسلمان جو بھی نماز پڑھتا ہے سورہ حمد پڑھتا ہے، ظاہر ہے ہم کرتا اللہ کی، رحمان و رحیم ہے تو، تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جناب اس کے 2 ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ تو جو عام مسلمان کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تو صراط مستقیم دکھا، اور ایک ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دونوں ترجمے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں قائم رکھ۔ میں کہتا ہوں دونوں صحیح ہیں بھائی، دونوں صحیح ہیں۔ جسے اب تک نہیں ملا صراط مستقیم، جو گمراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں دکھا، جسے مل گیا